جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور آقا علیہ السلام تہامہ کی پہاڑی پر بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ہم نے دیکھا کہ ایک آنے والا شاہ جو کہ بوڑھا ہے، اس کے ہاتھ میں عصا ہے، وہ حضور علیہ السلام کی طرف بڑھنے لگا۔ جب وہ آقا علیہ السلام کے قریب پہنچا تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور میری طرف مخاطب ہو کر کے میرے آقا نے فرمایا، اے عمر، اس کی آواز جنوں کی طرح ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے اسی آنے والے شخص سے پوچھا کہ اے شخص، بتا تو صحیح تو کون ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ میں جن ہوں اور میرا نام حامہ ہے، میں بیٹا ہوں ہیم کا، اور ہیم بیٹا ہے لاقیس کا، اور لاقیس بیٹا ہے ابلیس کا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، تو گویا تیرے اور ابلیس کے درمیان صرف 2 پشتے ہیں۔ پھر فرمایا، اچھا یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی عمر اس دنیا کی ہے اتنی ہی عمر میری بھی ہے، ہاں حالانکہ اس میں کچھ کم عمر میری ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو پھر وہ شخص کہتا ہے، وہ جن نے کہا، یا رسول اللہ، جب قابل نے حابل کو قتل کیا تھا اس وقت میں کئی برس کا بچہ ہی تھا، مگر بات سمجھتا تھا، پہاڑوں میں دوڑتا پھرتا اور لوگوں کا کھانا میں چرا لیا کرتا، اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالا کرتا تھا اور لوگوں کو بھٹکایا کرتا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے یہ سنا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر اے جن، تم تو بہت برے ہو۔ لیکن وہ جن کہتا ہے، یا رسول اللہ، آپ مجھے شرمندہ نہ کریں، اس لیے کہ میں آپ کی بارگاہ میں اسی لیے حاضر ہوا ہوں تاکہ میں آپ کی بارگاہ میں آ کر توبہ کر سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں یہی ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کرو تو تم میرے نبی کے دربار میں آ کر کے معافی مانگو، اور اگر میرے نبی تمہارے لیے شفاعت کے لیے دعا کرے تو پھر یقیناً تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو غفور الرحیم پاؤں گے، بخشنے والا مہربان پاؤں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب اس نے کہا کہ میں آپ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے آیا ہوں، پھر وہ جن کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضرت نوح علیہ السلام سے بھی ملاقات کر چکا ہوں، اور حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی مسجد میں 1 سال رہ چکا ہوں۔ اس کے علاوہ میں حضرت ہود علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی حاضر ہو چکا ہوں، اور ان کی بارگاہ میں توبہ کر چکا ہوں۔ تو پھر وہ جن کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں نے ان سب نبیوں کا سلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچایا ہے اور ان کی بارگاہ میں بھی توبہ کی ہے، اور اب جب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرنے گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے حامہ، اگر تم آخری زمانے تک زندہ رہے اور تم آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرو تو انہیں میرا سلام ضرور کہنا۔ تو یا رسول اللہ، آج میں اپنے فرض سے سبق دوش ہونے کے لیے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، اور توبہ کرنے کے لیے میں یہاں پر حاضر ہوا ہوں، اور میری یہ تمنا ہے کہ آپ اپنے زبان مبارک سے مجھے کچھ کلام اللہ کی تعلیم فرمائیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے قرآن مقدس کی کچھ صورتوں کی تلاوت کی تعلیم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے اسے سورہ مرسلات، سورہ عما یتساءلون اور سورہ اخلاص اور سورہ تین اور اس کے علاوہ سورہ اذا الشمس کی تعلیم فرمائی، اور یہ بھی فرمایا کہ جس وقت تمہیں حاجت ہو پھر میرے پاس چلے آنا اور ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا۔